نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 56 تا 60۔ قل انی نہیت، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں منع کیا گیا ہوں اس بات سے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے خواہشوں کا اتباع نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں جس کے تم جلدی کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے۔ وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے تم جلدی کر رہے ہو، تستعجلون، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی تر چیز اور نہ خشک چیز،
الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہی ہے کہ تم کو قبضہ میں لیتا ہے رات کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے۔ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر تمہیں ان کاموں کی خبر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 56 میں سب سے پہلے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تعلیم ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں کبھی تمہارے باطل معبودوں کا ساتھ دوں، تمہارے باطل عقائد و نظریات کا ساتھ دوں، اور اگر ایسا ہو کروں تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں اور پھر ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تقریباً لا اعبد ما تعبدون سورۃ الکافرون کا مضمون ہے۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں، اور پوری اعتقاد اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، درست اور صحیح ہے۔ واضح دلائل میرے دعویٰ کی صداقت کی دلیل ہے، اور میں اپنے دعوے پر پورے اعتماد، اعتقاد، دلیل و یقین کے ساتھ قائم اور دائم ہوں، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اور نہ صرف تکذیب کرتے ہو بلکہ ساتھ بدبختو تم یہ بھی کہتے ہو، چیلنج بھی کرتے ہو کہ اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، اور پھر نعرے لگاتے ہو کہ آخر ہمارے انکار کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ تستعجلون باب استفعال ہے، وہ وخاصیتہ الطلب، اس کی خاصیت مشہور طلب ہے۔ تطلبون العجلۃ، تم جلد بازی بھی کرتے ہو بدبختو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دے کہ عذاب بھیجنا میرے اختیار میں نہیں ہے، ما عندی ما تستعجلون، عذاب کا اختیار تو مختار کل کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے پاس ہے، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، تکوینی طور پر، تشریعی طور پر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی متصرف ہے، اور حق بات بھی بیان کرتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ عذاب بھیجے یا نہ بھیجے، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عذاب کی ضد جو تم نے لگائی ہے، اور یہ استعجال کی تمہیں جو جلدی ہے عذاب کی، یہ تمہاری جہالت اور حماقت کی دلیل ہے۔
وخیر الفاصلین، اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے فیصلے انصاف پر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو، یعنی عذاب لانے کے تم کو جو جلدی ہے، تو اگر میرے پاس ہوتا یہ اختیار تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن عذاب تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تم واضح حق کو جانتے ہو، ظلم کرتے ہو، شرک کرتے ہو اور عذاب بھی چاہتے ہو۔ حق قبول نہ کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالی ظالمین پر خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالی ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان اللہ لا يحب الظالمین۔ اور آیت نمبر 59 میں فرمایا اللہ کی صفات کمالیہ، علم اور قدرت کا بیان ہے۔ عمومی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبردار ہے، اور پھر اس کی عموم میں موجودات، معدومات، ممکنات سب شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمالیہ میں یکتا ہے، بے مثل ہے، اور اللہ کی صفات میں، ذات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات کمالیہ کیا ہے؟ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، خلق ہے، رزق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام صفات میں دو صفات، ایک علم اور دوسرے قدرت، سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، موجود ہے یا معدوم ہے، ظاہر ہے یا خفی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ کا علم حاوی اور محیط ہے، اور کائنات عالم کے ہر چیز پر اللہ کا قدرت پوری طرح محیط ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ اور اگر مکمل اعتقاد کے ساتھ، مکمل ایقان کے ساتھ ان دو صفات کو ایک انسان اپنے دل اور دماغ پر مستحضر کرے، ایک انسان کے دل اور دماغ میں یہ دو صفات سامنے ہوں کہ اللہ علیم ہے اور قدرت والا ہے، اور استحضار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، تو اپنے قول و فعل میں نہ کبھی جرم کرے گا، نہ کبھی گناہ کرے گا، تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ تمام مذاہب میں اسلام کا طرح امتیاز رہا، اب طرح امتیاز ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرا رب میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، میرے ہر حالت پر اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ مفاتیح جمع ہے مفتاح کا یا مفتاح کا۔ مفتاح خزانے کو کہتے ہیں، اور مفتاح کنجی یا چابی کو کہتے ہیں، اس پر تالا کھولا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بعض مفسرین
اور مترجمین نے مفاتیح کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے، اور بعض مفسرین اور مترجمین نے کنجیوں سے کیا ہے۔ بہرحال مفاتیح یعنی غیب کے خزانے یا غیب کے کنجیاں، پھر غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئی، جس پر اللہ نے کسی کو مطلع نہیں فرمایا ہے۔ مثلا دو چیزیں، پہلا مثال کہ وہ چیزیں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، مثلا وہ تمام حالات واقعات جو قیامت سے ساتھ متعلق ہے یا آئندہ پیش آنے والے واقعات، کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیا کام کرے گا، عمر کتنی ہوگی، کہاں دفن ہوگا، یہ ان تمام زوایا کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم و قدرت میں ہے۔ اور دوسری قسم کہ جس پر اللہ نے کسی کو مطلع نہیں فرمایا ہے، کسی عورت کا لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، خوبصورت ہوگی، بدصورت ہوگی، نیک خصلت ہوگی، بد خصلت ہوگی، وغیرہ وغیرہ، نیک بخت ہوگی یا بدبخت ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے علم و قدرت میں ہے۔ اور اللہ کے علم و قدرت یہ بھی ہے، مظہر یہ ہے اللہ کی کہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ ہزاروں کی مخلوق اور ہزاروں کے مخلوق کی انواع، اقسام، اصناف اور ان کے افراد اللہ کے علم اور قدرت میں ہے۔ زمین کے آخر تک کوئی بھی چیز اللہ کے علم و قدرت سے خارج نہیں ہے، خشک ہو، رطب ولا یابس، خشک ہو یا تر ہو، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور پھر سب کتاب مبین لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رطب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اگتا ہے، بڑھتا ہے، درخت ہے، انسان وغیرہ وغیرہ، اور یابس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نہیں اگتا، پتھر وغیرہ جو بھی، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جیسے اللہ کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ کو جاننے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے کسی کتاب، کسی لوح محفوظ کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ عدم سے وجود میں آتا ہے، ایک فرشتوں کو اپنی ذمہ داری پوری طرح معلوم ہوتی ہے، ان کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اسی کے لیے ہے۔ اور پھر لوح محفوظ کو تو لوح محفوظ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف سے، شیطانوں کی رسائی سے محفوظ بھی ہے، مامون بھی ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں اٹھا لیتا ہے رات کو، سلا دیتا ہے تمہیں۔ اللہ نیند طاری کرتا ہے، ظاہر ہے نیند جو ہے اخ الموت، النوم اخ الموت، نیند موت کا بھائی ہے، اور یہ سلانا، جگانا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے کا ایک نمونہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ،
اور اللہ جانتا ہے جو اعمال تم دن میں کرتے ہو، چونکہ عمومی طور پر عام طور پر لوگ رات کو سوتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، اس لیے رات کو آرام کی طرف منسوب فرمایا اور دن کو کسب عمل کی طرف منسوب فرمایا، ورنہ جو لوگ دن کو سوتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی مشیت اور ارادہ شامل ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، دنیا میں بیداری، نیند، موت، حیات، اکتساب، عمل، یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا قیامت کی حاضری کا ذکر بھی فرمایا آخر میں، کہ پھر تم سب نے اللہ کی طرف رجوع کرنے ہے، تم سب نے مرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس۔ پھر تمہیں بتلایا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے، اس کا نتیجہ آپ کو قیامت کے دن سامنے آئے گا، دیکھیں گے آپ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر بھی سامنے، شر بھی سامنے، لہذا قیامت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ابھی سی فکر مند ہونا چاہیے، اور میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو، ابھی سی سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔